ہائے ہائے، یہاں تو تکلیف ہو تو گھروں میں جھگڑے شروع کر دیتی ہیں، یہاں تو ذرا سی تکلیف آ جائے تو بھائیوں گھروں میں جھگڑے بولو ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے، ذرا سی پریشانی آ جائے تو گھر میں 317 بن جاتی ہے۔ اللہ اللہ، اگر شوہر کو کوئی پریشانی آئے، میری بہنیں کان کھول کے سنیں، اگر میری آواز میری بہنوں تک جا رہی ہو، تمہارا شوہر تمہاری جنت ہے۔ گھر میں اگر شوہر کو کوئی پریشانی ہے، اس کی انکم کم ہے، تو اپنے شوہر کو تانا نہ دیا کرو، بلکہ اس کے ایمان کی مضبوط کی دلیل ہے۔ اگر شوہر پریشان ہے تو اسے تانے نہ دو، اس کا ساتھ دیا کرو، ساتھ میں کھڑے ہو کے کہا کرو۔ ایمان سے ڈگمگا مت جانا، اگر غربت میں فاقہ بھی ہو تو ہمیں منظور ہے، مگر قائم رہنا ایمان پر۔ سبحان اللہ یار، اگر یہ بیویاں اور یہ بیٹیاں چاہیں نا تو معاشرہ سدھر جائے گا۔ اگر بیوی شوہر سے کہہ دے خبردار اگر تو حرام کا کما کے لایا تو، خبردار تو جو بیاض کا کما کے لایا پکاؤں گی نہیں، اپنے بچوں کو نہیں کھلاؤں گی، خبردار۔ میں دیکھوں کس کا شوہر حرام کا لے آگا کما کے، لیکن جب وہ لا رہا تو یہ کھا رہی ہے، اور میاں کھا رہی ہے اور فرمائش کر رہی ہے اور لے کے آ۔ بیوی کہہ دے خبردار، اچھا سارا محکمہ منترالیہ تو بیوی پہ یہ کھانا یہ پکا گیا، حرام جائز ناجائز تو یہی لے کے آئے گا نا، مگر پتا کیا کر رہی ہے، قیمہ لیا ہے کہ ہاں لے تو آیا، ہری مرچیں تو ہیں ہی نا، جاؤ کسی کے کھیت میں دیکھ لو۔ نہیں بھائی ہنسنے کی بات نہیں، سمجھنے کی ہے، کسی کے دیکھو پڑوس کے کھیت میں دیکھ لو، شوہر کو مل گیا سگنل، گیا کھیت میں ہری مرچیں توڑ لیا، پورا قیمہ حرام کر لیا، کہہ رہا کھانے پینے کی چوری نہیں، چوری تو کھانے پینے کی ہے، حرام خون بنے گا۔ پھر کہہ رہا نماز میں مزہ نہیں آ رہا، مزہ آ جائے گا نماز میں، کعبے میں بھی نماز پڑھ لے مزہ نہ آتا، حرام کا جو خون بنا ہوا ہے مزہ کیسا آئے گا، حلال کا خون ہوگا تب مزہ آئے گا۔ لیکن آج معاملہ یہ ہے کہ بیویاں کرا رہی ہیں، بیویاں، او بیویوں کان کھول کے سنو، اپنے شوہروں سے کہہ دو اگر فاقہ ہو تو منظور ہے، مگر حرام کا لقمہ ہمارے گھر میں نہیں لے کے آنا۔ نبی کی بیٹی علی کے گھر میں گئی تو علی کا اپنا مکان بھی نہیں تھا، جب نبی کی بیٹی علی کے ہاں بیاہ کے گئی نا تو اپنا مکان بھی نہیں تھا، دوست کے گھر میں رکا۔ پیار میں کہیں طلاق دیکھ دی، شوہر خوش ہو تو طلاق کیوں دے گا، جب ناراض ہو بھائیوں تبھی تو طلاق دے گا۔ بھائیوں ایسا ہی ہوتا، آج تک دنیا کی تاریخ میں ایسا دیکھا گیا کہ شوہر بے پناہ بیوی سے خوش ہو گیا اور پھر طلاق دے رہا، اور بیوی بھی اپنے شوہر سے بے پناہ خوش ہے پھر طلاق مانگ رہی ہے، ایسا کہیں نہیں ہوتا۔ جہاں بھی دیکھا رگڑے جھگڑے میں طلاق دیکھی۔ اور طلاق کی بات آئی تو ایک بات آج میں آپ کو اور بتا دوں، مظفر بھائی توجہ کرنا، مفتی صاحب خاص توجہ، یہ بات بتانے کی آپ کو پتہ نہیں ہے، میری قوم اس سے ناشنا ہے، پتہ نہیں ہے، طلاق کبھی دینے کی نوبت آئے تو طلاق پہلے تو دو مت، اللہ کو جائز کاموں میں اگر کوئی ناپسند ہے تو طلاق ہی کا کام ہے، دو مت، لیکن اگر دینے کی نوبت آ جائے تو نوجوانوں کان کھول کے سنو، اگر دینے کی نوبت آ جائے تو صرف ایک بار طلاق دو، یہ مت دیا کرو کہ جتنی بھی گولیاں تھی ساری داغ دی۔ 3 طلاق کم سے کم 3 بار طلاق دے کے رکتا ہے، پھر مولویوں پہ فون کرتا ہے کہ مولانا میں نے طلاق دے دی، 3 طلاق دیے، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، اب تجھ سے نکاح ہو ہی نہیں سکتا۔ 3 طلاق کبھی نہیں دیا کرو، جو آپ 3 طلاق دے کے کرنا چاہتے ہو وہ 1 طلاق سے بھی کام ہو جائے گا۔ اگر کبھی طلاق کی نوبت آئے تو بس 1 طلاق دو، 1 طلاق دے کے اگر کبھی تیرا غصہ ختم ہو گیا، بیوی کا بھی غصہ ختم ہو گیا، تو بیوی تیرے نکاح میں پھر سے آسانی سے واپس آ جائے گی۔ اور یہ جو 3 طلاقیں دیتا ہے نا، یہ گردنی کاٹ کے الگ کر دیتا، جڑ ہی نہیں سکتی۔ جب 1 گولی میں آدمی مر جا رہا ہے تو پھر 5 گولی اور مارنے کی کیا ضرورت ہے بھائیوں؟ 1 طلاق میں بھی طلاق ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، 1 بار طلاق دے دی طلاق ہو گئی، اور طلاق غصے میں ہوتی ہے، اور جب غصہ ختم ہوتا ہے، جب دماغ کی جھڑتی ہے تو پھر کہتا ہے یار میرا گھر بگڑ لیا، لاؤ مولانا سے مسئلہ پوچھ لو، پھر سے یاری سے میرے ساتھ ہی کرتے۔ یہ اکثر یہی ہوتا بھائیوں، ہوتا نہیں ہوتا؟ اب مولانا کو فون کیا تو مولانا نے کہا کتنی طلاق دی؟ بولا حضرت دی تو بہت تھی، 3 بار تو کم سے کم دیتا ہی، کم سے کم ہے 3 بار، تو سوچتا کہ 3 بار سے پہلے طلاق ہی نہیں ہوگی۔ 3 بار دینے سے پھر وہ تیرے اوپر ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی، کبھی تجھ سے شادی ہو ہی نہیں سکتی۔ قرآن میں ہے حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، سمجھ رہے ہیں آپ؟ پھر دوسرے سے ہی نکاح ہوگا، پھر نہیں ہو سکتا۔
اب کسی بھی مولوی کو بلا لا، اب پھر گھماتا بات کو، وہ حضرت میں نے غصے میں دے دی، وہ حضرت میں نے جب طلاق دی تو میری بیوی سن بھی نہیں رہی تھی، وہ تو آنگن میں تھی، میں نے اندر ہی دے دی۔ پھر کہتا میں نے تو پھر کیسے بھی تو نے دے دی، اب تو ہو گئی۔ سمجھ رہے ہیں آپ بھائیو؟ اس لیے یہ مسئلہ بھی میں نے آپ کو سمجھا دیا۔ جو اللہ اس کے رسول کے خاطر اپنا ٹائم تک نہ قربان کر سکے، مسلمان تو وہ ہے جو اللہ اس کے رسول کے خاطر وقت پڑے تو جان بھی قربان کرے، وقت پڑے تو مال بھی قربان کرے، وقت پڑے تو ٹائم بھی قربان کرے۔ جو قربان نہیں کر سکتا وہ سچا مسلمان ہی نہیں۔ اسلام قربانیوں کا ہی دوسرا نام اسلام ہے۔ قربانیوں سے اسلام یہاں تک ملا۔ قربانی کا اگر جذبہ نہیں ہے، یار اگر صبح کو وقت کی قربانی نہیں دے سکتے تو مجھے بتائیے کاہے کا اسلام ہے؟ مجھے بتائیے، سب کام ہمارے ہو رہے ہیں۔ بیٹا توجہ سے سنو میرے لال، توجہ، بہت توجہ سنو، میں بڑے دل سے گفتگو کر رہا ہوں، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لوگوں، ہم نے سب کام کر لیا، اگر ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا تو اللہ کی عبادت کا ٹائم نہیں تھا۔ افسوس، ہمیں مسلمان کہلانے پہ اپنے آپ پہ شرم آتی ہے یار۔ سب کچھ بن گئے مگر پکے مسلمان نہ بن سکے۔ تاریخ اسلام اٹھاؤ آگے سے لے کے پیچھے تک، میرا ایک ایک جملہ قید کرنا مسلمانوں۔ تاریخ اسلام اٹھاؤ، خدا کی قسم، جب نبی پہ کوئی ایمان لاتا، کلمہ پڑھتا، تو میرے نبی نے فرمایا تو نے کلمہ پڑھ لیا، پتا ہے محمد کا کلمہ پڑھنے کے بعد کوڑے بھی کھانا پڑ سکتے، کوڑے بھی کھانا پڑ سکتے۔ تو نے محمد کا کلمہ پڑھا ہے، ہو سکتا ہے کہ تجھے کھانا بھی نہ ملے، فاقہ بھی ہو سکتا، کیا تجھے یہ شرط منظور ہے؟ نبی کے غلام کہتے تھے آقا آپ کے ہاتھ پہ جان کا سودا کر دیا، کوڑے ملے تو وہ منظور ہے، فاقہ ملے تو وہ منظور ہے۔ آقا اب جو ملے وہ منظور ہے، ہم نے سودا کر دیا آپ کے ہاتھ پر۔ جب کوئی کلمہ پڑھتا تو نبی فرماتے تجھے پتا ہے محمد کے دامن میں تو آیا ہے لیکن مکہ والوں کی گالیاں بھی سننے کو مل سکتی ہیں۔ محمد کے دامن کرم میں تو آ گیا ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ مکہ والوں کے پتھر بھی ملے تجھے، پتھر بھی کھانا پڑ سکتے ہیں۔ محمد کی بارگاہ میں آیا، دنیا میں تکلیفیں اٹھانا پڑے گی مگر وعدہ کرتا ہوں جب تک جنت میں قدم نہیں رکھوں گا، جب تک بخشوا کے تجھے جنت نہ دلا دوں گا۔ مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے۔ کیوں چاہتے ہو تم ہر آرام ہمیں دنیا میں ملے؟ سارے آرام بھی مت تلاش کیا کرو یار، وہ زندگی نا جس میں کوئی تکلیف نہ ہو وہ کوئی زندگی نہیں ہے۔ توجہ کرنا آگے سے لے کے پیچھے تک، جس زندگی میں کوئی تکلیف نہ ہو، نبی فرماتے دنیا میں تمہیں کوئی تکلیف نہ آئے، جسے دنیا میں کوئی تکلیف نہ آئے اس کے ایمان کے بارے میں شک ہے، اس کا ایمان مشکوک ہے۔ ایک اللہ والا مجھے بتا دو پوری دنیا کی تاریخ میں، ایک اللہ والا چاہے وہ نبی کیوں نہ ہو جسے تکلیفیں نہ آئی ہوں، ایک اللہ والا، ایک بتا دو مولانا فلاں کو بہت بڑا ولی یا وہ نبی گزرے انہیں کوئی تکلیف نہ آئی۔ میرے نبی کو پتھر مار مار کر زخمی کر دیا تھا طائف کے بازار میں، طائف کے غنڈوں نے، معلوم ہے آپ کو؟ صابر علاء الدین کلیری کو کلیر میں رکنے نہیں دے رہے تھے، معلوم ہے آپ کو؟ آپ ذرا تاریخ تو اٹھاؤ بزرگوں کی، آپ کو پتا چلے گا کہ جب نبی کا ہو جاتا تو دنیا میں تکلیفیں ملتی ہیں، اور اگر کوئی تکلیف نہ آئے تمہیں تو سمجھ لینا کہ ایمان کمزور ہے، شک ہے ایمان میں۔